ملکی سیاست میں اہم پیش رفت متوقع، وزیراعظم کی چودھری نثار سے ملاقات۔ شہباز شریف نے ناراض لیگی رہنما چودھری نثار سے ان کی رہائش گاہ میں ملاقات کی، جس میں ملکی سیاسی صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ پارٹی سے ناراض چودھری نثار طویل عرصے سے سیاست سے کنارہ کش ہیں۔ گزشتہ برس ستمبر میں چودھری نثار کی ہمشیرہ کے انتقال پر بھی وزیراعظم نے ان سے ان کی رہائش گاہ پر ملاقات اور تعزیت کی تھی۔ چودھری نثار نون لیگ کے مرکزی رہنما تھے، جو 34 برس پارٹی سے وابستہ رہنے کے بعد 2018 میں الگ ہو گئے۔ مہنگائی کی چکی میں پستے عوام پر مزید بوجھ، گیس کے گھریلو صارفین کے فکسڈ چارجز میں 50% اضافہ۔ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی کے نوٹیفیکیشن کے مطابق پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کے فکسڈ چارجز 400 سے بڑھا کر 600 روپے مقرر کر دیے گئے۔ نان پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کے فکسڈ چارجز میں 1000 روپے تک کا اضافہ کیا گیا۔ نان پروٹیکٹڈ 1.5، ایچ ایم صارفین کے فکسڈ چارجز 1500 اور 1.5 ایچ ایم سے زیادہ والے صارفین کے چارجز 3000 ہو گئے۔ اور سیکیورٹی فورسز کا بلوچستان کے ضلع دکی میں فتنہ ہندوستان سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں 2 بھارتی اسپانسرڈ دہشت گرد مارے گئے، 2 دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ بھارتی اسپانسرڈ دہشت گردوں سے اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا۔ یہ دہشت گرد علاقے میں متعدد دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث تھے۔ پاکستان بھر میں پی ٹی وی کی جو فی ہے اس کو میں آج ختم کرنے کا اعلان کر رہا ہوں۔ سب سے بڑا چیلنج پاور سیکٹر میں وہ 2 ہیں، ایک بجلی کی چوری اور یہ 500 ارب روپے سالانہ کی چوری ہے۔ ہمیں اب اس میں بڑی برق رفتاری سے اس چوری کی مد میں کمی کرنی ہے۔ حکومت کا عوام کو ریلیف، بجلی بلوں سے پی ٹی وی فیس ختم کرنے کا اعلان۔ صارفین کو براہ راست نظام کا حصہ بنانے کی جانب اہم اقدام۔ اوور بلنگ میں شفافیت کے لیے اپنا میٹر اپنی ریڈنگ کے تحت پاور اسمارٹ ایپ متعارف۔ وزیر اعظم نے باقاعدہ افتتاح کر دیا۔ شہباز شریف کہتے ہیں صارفین کو بااختیار بنائیں گے، کرپٹ مافیا کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ ڈسکوز میں انقلابی اصلاحات لا رہے ہیں۔ بجلی کی قیمتوں میں 7.5 روپے فی یونٹ کمی کی گئی۔ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو منتقل کریں گے۔ جسٹس سرفراز ڈوگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج بن گئے۔ صدر آصف علی زرداری کا ججز سینیورٹی کا جائزہ، نوٹیفیکیشن جاری۔ صدر نے 3 ہائی کورٹ ججز کو مستقل طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ منتقل کر دیا۔ جسٹس محسن اختر کیانی دوسرے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب تیسرے، جسٹس خادم حسین سومرو 9ویں، جسٹس آصف 11ویں نمبر کے جج ہوں گے۔ بلوچستان کے علاقے جوب میں ایک اور سانحہ، سیلابی ریلی میں ملتان حسن آباد کی 3 بہنیں اور ننھی بچی جاں بحق۔ اجتماعی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ سوگوار خاندان اور رشتہ داروں کی آنکھیں اشکبار، علاقے میں غم و نوحہ کی فضا طاری۔ حادثے میں بچ جانے والی بہن اور ڈرائیور کی زندگیوں پر گہرا صدمہ۔ سلائی کڑھائی کے ذریعے روزگار کماتی یہ خواتین اب ہمیشہ کے لیے چلی گئیں۔ زیارت میں 3 خواتین ڈیم میں ڈوب گئیں، 2 خواتین کو بچا لیا گیا، 1 کی تلاش جاری۔ دریائے سوات میں تیسرے روز بھی ریسکیو آپریشن جاری۔ اب تک 51 افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ 13 لاپتہ افراد میں سے 12 کی لاشیں مل گئیں، 1 بچے کی تلاش جاری۔ ریسکیو کے رسپانس سے متعلق سی سی ٹی وی فوٹیج موصول۔ سانحے کے بعد ضلع انتظامیہ الرٹ۔ بائی پاس روڈ پر غیر قانونی ہوٹلز کے خلاف گرینڈ آپریشن، کئی ہوٹلز منہدم، ہوٹل مالکان کا احتجاج۔ بیٹی کے سامنے بچے پانی میں بہہ گئے، الفاظ نہیں جو اس سانحے کو بیان کرے۔ ریسکیو کی مکمل ناکامی ہوئی، متاثرین پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ سیالکوٹ میں وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کی سانحہ سوات کے متاثرین سے تعزیت، کہا کہ پی حکومت کو عوامی مفادات کو ذاتی مفادات پر ترجیح دینی چاہیے، حکمرانی کانٹوں کی سیج ہے۔ خیبر پختونخوا میں شدید بارشوں کا خطرہ، سوات، چترال، ایبٹ آباد، ماسہرہ، پشاور، بنوں اور وزیرستان میں سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کا سنگین خدشہ۔ این ڈی ایم اے کی جانب سے 48 گھنٹوں کے دوران پانی کی سطح میں اضافے اور طغیانے کے پیش نظر ضلع انتظامیہ اور ریسکیو ٹیموں کو الرٹ جاری کر دیا گیا۔ پنجاب بھر میں مانسون ایمرجنسی پلان 2025 پر بھرپور عمل درآمد، ہر ضلع میں 24 گھنٹے فعال ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹرز قائم۔ برساتی نالوں کی صفائی اور پانی کے بہاؤ کے راستے کلیئر کرنے کے احکامات۔